السلام علیکم یوٹیوب کے جتنے بھی میرے ویورز ہیں ان کو سب کو جی سلام ہے. میرے ساتھ ہیں آج ارسلان نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا انسٹاگرام پہ. ارسلان بھی اس ٹائم یو کے میں ہیں اور اسپانسر جاب بھی کر رہے ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. تو آج ہم ارسلان سے ان کی جرنی بھی پوچھیں گے, یو کے کس طرح آئے, کیا کیا مشکلات ہوئیں, پھر یہاں پہ آنے کے بعد انہوں نے کس طرح اسپانسرشپ جاب ڈھونڈی, یو کے آنا چاہیے کہ نہیں. اس سوال کا جواب بھی آج ہم مختلف بندوں سے پوچھتے ہیں, تو آج ہم ارسلان سے بھی پوچھیں گے. تو میں بتا دوں کہ ارسلان جو ہے یہ پاکستان سے ہیں اور یہ میرے خیال لاسٹ ایئر جنوری میں آئے ہیں. تو مزید چیزیں ان سے پوچھتے ہیں. ارسلان بتائیے گا آپ کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے, یو کے آپ کب آئے, کس طرح آئے, یہ پہلے ایکسپلین کر دیں. شور, تھینک یو برار فار دس انٹرویو. میرا جو پاکستان سے تعلق ہے اور میں نے انجینئرنگ کی ہوئی انڈسٹریل مینوفیکچرنگ اندر یو ٹی ٹیکسلا سے. اس کے علاوہ میرے پاس ٹوٹل 7 ایئرس ایکسپیرینس ہے. 4 ایئرس کا ایک اسمال میڈیم انٹرپرائز کا ایکسپیرینس ہے اور آلموسٹ 2.5 اور 3 ایئرس کا ایک ملٹی نیشنل کا ایکسپیرینس ہے. میں یو کے دس ایئر جنوری 2022 میں آیا ہوں. اور یو کے میں آنے کے بعد جس طرح کہ باقی سب لوگوں کو, مجھے بھی سب سے بڑا ایشو جو فارچونیٹلی انفارچونیٹلی کہ اکوموڈیشن کا آیا. لوگوں کو موسٹلی لگتا ہے کہ جاب کا آئے گا, کاسٹ آف لیونگ کا آئے گا, لیکن میرے نزدیک سب سے بڑا ایشو اکوموڈیشن کا تھا. تو دا ڈے آئی لینڈڈ یو کے, right after that 29 days tak I was not able to find even a single home residency because گھر تھا ہی نہیں جس سٹی میں لینڈ کیا تھا. تھینکس ٹو ون آف مائی فرینڈ جو کہ آلریڈی نوٹنگم میں رہ رہا تھا اور اس کی فیملی وہ پاکستان گیا ہوا تھا ود فیملی. تو میں اس کے گھر میں 29 ڈیز رہا, تو لیکن 30 ڈے کو مجھے ریزیڈنسی مل گئی. ہاں, مطلب یہ کہ پرابلم تو ڈیفینیٹلی ارسلان میں سمجھتا ہوں یو کے میں آپ گھر سے نکلے نا تو یو ہیو ٹو فیس دا پرابلمس, بٹ آل از ویل دیٹ اینڈ از ویل. کہ آپ کو چلو 1 مہینہ لگا, لیکن 1 مہینہ بھی جو آپ کا ہے میں سمجھتا ہوں مشکل ضرور تھی, لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ روڈ پہ سوئے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے, تو ہاں بالکل ایسا نہیں ہے. جو لوگ یو کے آ بھی رہے ہیں نا, میں انہیں کہتا ہوں مشکل ضرور, یہ بات مائنڈ میں رکھ کے آنی ہے کہ مشکلات تو بہت زیادہ ہیں. اکوموڈیشن کا بھی مسئلہ ہوگا, فوڈ کا بھی مسئلہ ہوگا, 100 مسئلے ہوں گے, موسم کا مسئلہ ہوگا, جاب کا مسئلہ ہوگا, بٹ ڈٹرمننسی جو ہے نا یہ بڑی ضروری ہے. اور ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کریں ہی نہیں ہے, جو بندہ کرنا چاہتا ہے پھر وہ کر لیتا ہے. جیسے آپ کو گھر مل ہی گیا نا, مطلب آپ پھر بھی رہ رہے تھے گھر میں. ہاں ایبسولوٹلی یس, بالکل ایبسولوٹلی. بٹ دیٹس دا پرابلم. آپ نے ایک پرابلم بتائی کہ یہ آتی ہے, بالکل ٹھیک صحیح پرابلم بتائی. آپ بتا دیں کہ یو کے کس ویزا پہ آئے, کس طرح آئے. اور اچھا, میں لینڈ تو ڈیپینڈنٹ ویزا پہ کیا تھا, ڈیپینڈنٹ ٹیئر 4 ڈیپینڈنٹ ویزا پہ. تو آپ کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے, کچھ بھی بیڈ آف روزز یا کچھ بھی کپ آف ٹی نہیں ہوتا. ڈیفینیٹلی ون شوڈ بی ڈیٹرمنڈ. اس کے مائنڈ میں چیزیں بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ اس نے کیا کرنا ہے, کس ایک ٹارگیٹ ٹیبل کے ساتھ لینڈ کیا ہو بندہ. تو اور بائی میکنگ سم گڈ ڈیسیژنز آپ ڈیفینیٹلی ایک ٹارگیٹ اپنا اچیو کر سکتے ہو. تو کیپنگ دیٹ ان ویو, اکوموڈیشن کے بعد میں نے آئی اسٹارٹیڈ مائی جاب ہنٹنگ. ایز پر پلاننگ میری جاب ہنٹنگ اسٹارٹ ہو جانی چاہیے تھی. ڈے آئی لینڈیڈ اس دن میں ریسٹ کرتا ہوں, نیکسٹ ڈے میں اپنی جاب ہنٹنگ اسٹارٹ کرتے, لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا. انفارچونیٹلی ایکچولی 30 ڈیز کا ڈیلے اس وجہ سے آ گیا کہ مجھے اکوموڈیشن سرچ کرنی پڑی. رائٹ آفٹر 31st ڈے کو میں نے اپنی جاب ہنٹنگ اسٹارٹ کی. تو اس کو میں کوئکلی اگر میں کروں تو میں نے 4 منتھس کے اندر جنوری میں لینڈ کیا, فیبرری سے لے کے جون تک 4 منتھس کے اندر آئی واز ایبل ٹو سیکیور 3 جابس in 3 different cities. Total I have applied for 181 jobs and 131 were rejections, and باقی اگر اس کی میں پرسنٹ نکالوں almost 72% rejection, 28% acceptance دی. اور acceptance مطلب یہ نہیں کہ they are offering me just come to our company and start working with us. No, absolutely not. پہلا سٹیپ کلیئر کیا پھر دوسرے میں exactly. تو کچھ کیسز میں they just called me for screening میں ان کو پسند نہیں آیا. then کچھ کیسز میں they called me for screening and then for the first interview میں پسند نہیں ہے. کچھ کیسز میں screening, then first interview, then second interview, then the final interview, site interview اس کو کہا جاتا ہے. So I was able to secure 3 jobs, one in London, one in Nottingham and one in Loughborough. ٹھیک ہے. بٹ آؤٹ آف دوز 3 جابس مجھے چیزیں آلریڈی بہت اسٹارٹ سے بہت اچھی طرح کلیئر تھیں
کہ مجھے صرف جاب سرچ نہیں کرنی, آئی ایم لوکنگ فار سم اسپانسرڈ جاب. سو آؤٹ آف دیز 3 jobs only one job, one employer was able to give me sponsorship. So he gave me the sponsorship, and after securing the sponsorship, now I'm working with that employer for past 6 months. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو میں نے دیکھا, جو کہ میں سمجھتا ہوں اسپانسرشپ کے لیے, جو کہ ہم ڈیٹیل میں اس میں بات بھی کریں گے, لیکن یو شوڈ بی ویری کلیئر what kind of job you have to secure and what type of employer you are looking for, what is your degree, what is your experience. میں نے یہ دیکھا کہ آپ اپنی ڈگری سے ریلیونٹ ایکسپیرینس ہو, آپ کو ایکسپیرینس سے ریلیونٹ جاب پہ اپلائی کرو, آپ کو ڈیفینیٹلی وہ جاب ملتی ہے, ایز فار ایز یو بلیو ان یور سیلف. اچھا, اس میں ارسلان اب تھوڑا سا ہم اس کو ویز میں کرتے ہیں. مطلب پہلا مجھے یہ بتا دیں, آپ کی کیا ایجوکیشن, کیا ایکسپیرینس ہے, کیا بیک گراؤنڈ ایجوکیشنل؟ ایجوکیشنل, اچھا, میری ایجوکیشن ہے بی ایس سی انجینئرنگ in industrial manufacturing. I completed my engineering in 2014 from UT Texla. ٹھیک ہے. After that I have almost 7 years experience, جو کہ آلموسٹ سب کا سب پاکستان کا ایکسپیرینس ہے میرا موسٹلی. اس میں سے 4 years کا ہے ایک اسمال میڈیم انٹرپرائز ہے, مینوفیکچرنگ فرم ہے اس کا ہے, اور 2.5 اور 3 years کا ایک ملٹی نیشنل کا ہے. سو یہ ٹوٹل میرا آلموسٹ 7 years ایکسپیرینس ہے, اور اسی کی بیس پہ میں نے اپلائی کیا ہے. اب ایک چیز بتا دیں کلیئر, اب کوئی نیا انجینئر ہے, فار ایگزامپل ایک بندہ آتا ہے یار, وہ اس نے ابھی یو ای ٹی سے یا پاکستان سے کہیں سے بھی کی, پھر وہ بندہ یو کے میں آ گیا, اس نے بی ایس ادھر سے کیا تھا, ایم ایس ادھر سے کر لیا, اب آپ کے پاس تو ایکسپیرینس ہے بھائی, تو آپ کو تو ایک ایج ہے ڈیفینیٹلی, اور ڈگری کا بھی ایج ہے کہ آپ نے یو ای ٹی ایک جو ہے وہ ریپیوٹیبل یونیورسٹی ہے پاکستان میں بھی, اور میرے خیال سے ورلڈ میں بھی اس کی رینکنگ اچھی ہے. تو مطلب کسی بندے نے نارمل یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے, پاکستان سے, انڈیا, کسی بھی کنٹری سے, اور پھر وہ یہاں آ جاتا ہے, وہ انجینئرنگ ہے یا کوئی اور اس کی ڈگری ہے, تو اس کو جاب حاصل کرنے میں یہی مشکلات آئیں گی جو آپ کو آئی ہیں, یا کوئی ڈفرینٹ ہوگا سینیریو؟ میرا خیال کافی اچھا کویشچن ہے, اور کافی ڈیمانڈ ہے اس کویشچن کی مارکیٹ میں. جب بھی میں بھی اپنے جونیئر سے بات کرتا ہوں تو یہ کویشچن کافی زیادہ مجھے سننے کو ملتا ہے. ابرار, آئی ریئلی تھنک کہ یور ڈگری اینڈ یور ایکسپیرینس, ان دونوں چیزوں کو اگر کوئی چیز سپر سیڈ کرتی ہے وہ آپ کی اسکلز ہیں. ایز فار ایز یو ہیو اسکلز, ایک ایسا پرسن جس کی ایک کسی بھی نارمل سے انسٹیٹیوٹ سے ڈگری ہو, کسی بھی نارمل سے انسٹیٹیوٹ یا نارمل انڈسٹری کا ایکسپیرینس, لیکن اس کے اسکلز اگر مجھ سے بہتر ہیں, تو میں اس چیز I completely believe in this set of beliefs. I belong from those set of beliefs کہ اگر اس کی skills مجھ سے اچھی ہیں, definitely he will be able to secure a good sponsored job as compared to mine, and might be more easy for him to secure that job. میں نے اگر 4 months کے اندر ایک جاب سیکور کیا تو he might be able to secure in 2 months. So it's the skills that comes at the top of everything. اچھا, ایک اور چیز میں اس میں ایڈ کرتا ہوں, سم ٹائمس اگر میں فریش گریجویٹ ہوں, فریش انجینئرنگ کر کے ہوں, بہت ایسی کمپنیز ہیں جو دے آر جسٹ لوکنگ فار دا فریش گریجویٹس. تو بالکل دوسری چیز یہ بھی ہے کہ لیٹس سے فار دا اسٹارٹ, اگر کوئی بندہ یہاں پہ آ گیا, اس کی ڈگری کمپلیٹ ہوگی, وہ پی ایس ڈبلیو میں آ گیا, ہی ہیز 2 years ٹو سیکیور ا اسپانسرڈ جاب. اور ایکسپیرینس, وہ کیونکہ اب اس کے پاس, جیسے آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے, اس کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے, تو وہ یہ کر سکتا ہے میری رائے میں کہ اپلائی کرے اور سٹارٹ کر دے کوئی بھی جاب اس کو, لیکن فیلڈ کی ہونی چاہیے. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ فیلڈ کی جاب ہو, اور اپلائی کر سٹارٹ کر دے, کوئی بھی جاب مل جائے. ناؤ ہی ہیز 2 years, اس 2 سالوں میں وہ ایکسپیرینس بھی گین کرے, اور کیپ اپلائنگ فار اسپانسرشپ جابس. ایبسولوٹلی یس, ایسا ہی ہے نا. اب مجھے یہ بتا دیں ارسلان, نیکسٹ کوسچن ہے کہ کس طرح اپلائی کرنا چاہیے, کون سی ویب سائٹس ہیں, کیا میتھڈ ہونا چاہیے, سی وی کس طرح کی بنی ہونی چاہیے, اور کون کون سی اسکلز ہیں جو بندے کے پاس ہونی چاہیے, جس میں سے ایک تو کمیونیکیشن اسکل میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اس کو ہم اس طرح کر لیتے ہیں. سب سے پہلے اس کے نا میں ایک روڈ میپ میں بات کروں گا. روڈ میپ کے اندر آئی ہیو میڈ سم نوٹس فار دس پرٹیکولر انٹرویو. سو اٹ ہیز بیسکلی 3 steps, 3 set of skills. The first is the research skills. The second was the networking skills. اسی کے اندر آپ کی communication skills آتی ہے. If you don't have the good communication skills, you won't be able to build some good networking skills. And the third and the last is never give up skills. یہ بڑی important ہے. Most important. Exactly. تو ہم اس کے اوپر 1 by 1 بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے جو ریسرچ اسکلز ہیں نا, اس کے اوپر یو ہیو ٹو ایکسپلور اینڈ یو ہیو ٹو نو ایچ بٹ آف دا مارکیٹ. تو میں نے جب یو کے میں آ کے سب سے پہلی چیز جو میں نے فیل کی کہ ٹائٹل آف جاب از ویری امپورٹنٹ. آپ کی فیلڈ کو, آپ کی انجینئرنگ کو, آپ کے ایکسپیرینس کو, آپ کے اسکلس کو اس پرٹیکولر مارکیٹ کے اندر کس ٹائٹل سے جانا جاتا ہے.
اس کے اندر یو ایس کے اندر اسی انجینئر کو کسی اور ٹائٹل سے جاب ملتی ہے, جاب پوسٹر کے اوپر اس کا نام مینشن ہوتا ہے. یو کے اندر کسی اور سے ہوتا ہے, یورپ کے اندر کسی اور سے ہوتا ہے, یا پھر یو کے اور یورپ اور موسٹلی سیم وین اٹ کمس ٹو ایشیا اینڈ جاپان اینڈ ادر کنٹریز, وہاں پہ کچھ اور ہوتا ہے. تو یو ہیو ٹو سرچ فار دا ٹائٹل آف دا جاب جس کے اوپر آپ اپلائی کر سکتے ہو. رائٹ آفٹر دیٹ یو ہیو ٹو ٹیپ دا مارکیٹ. اب آئی کم فرام اے مینوفیکچرنگ بیک گراؤنڈ. اب مینوفیکچرنگ بیک گراؤنڈ کے جاب پورے یو کے اندر بالکل نہیں ہے. if I particular talk about the, لوگ کہتے ہیں کہ لنڈن میں سب سے زیادہ جابس ہیں. نو ڈاؤٹ لنڈن از دا ہب آف جابس, بٹ وین اٹ کمس ٹو مینوفیکچرنگ, سو مینوفیکچرنگ از ناٹ ان لنڈن بیکاز manufacturing is morely shifted towards north, towards tail south or towards tail north or somewhere between midlands. So اسی طرح آپ اپنی اپنی فیلڈ, آپ کی میری مینوفیکچرنگ, آپ کی آئی ٹی ہو سکتی ہے, جو اس ٹائم یہ انٹرویو لوگ سن رہے ہیں, کسی کی کامرس ہو سکتی ہے, کسی کی گرافک ڈیزائننگ ہو سکتی ہے. تو یو ہیو ٹو ٹیپ دا ایریاز آن دا میپ آف یو کے, یہاں پہ آپ کی سب سے زیادہ جابس ہیں. So once you're able to do that, the third steps in research skills comes is that is called job search engines. آپ نے کن جابس ویب سائٹ سے اپلائی کرنا ہے. اس کے لیے 5 ویب سائٹس ہیں جو کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے. ون از LinkedIn, ٹاپ آف ایوری تھنگ. میرا سو فار بیسٹ ایکسپیرینس LinkedIn کے ساتھ ہے. دین Indeed, Read.co.uk, CV Library اینڈ FindJob.gov.uk. ایک گورنمنٹ آف UK کی ویب سائٹ ہے جس کے اوپر وہ موسٹلی اسپانسرڈ جاب بھی آفر کرتے ہیں. FindJob.gov.uk. اگر آپ اس کے اوپر سرچ کریں تو یو شوڈ بی ایبل ٹو فائنڈ ویری گڈ جابس. اچھا, اس میں جو LinkedIn ہے نا, میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے, LinkedIn از اے پروفیشنل پلیٹ فارم کے جہاں پہ آپ لنکس بھی بنا سکتے ہیں, کنیکشنز بن سکتے ہیں, آپ کے لوگوں سے ریلیشنز بلڈ ہو سکتے ہیں, آپ کو پتہ چل سکتا ہے کون سی کمپنی کیا کر رہی ہے. اٹس اے ٹائپ آف, جیسے فیس بک پہ آپ ایکٹیو رہتے ہیں, آپ کو وہاں پہ جا کے ایکٹیو رہنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کون بندہ کیا کر رہا ہے, کس کو کدھر جاب مل گئی ہے. ادھر آپ کے ریلیشنز بلڈ ہو گئے, اور ریلیشن سے بھی میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں جاب میں ہیلپ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. میں جو بھی بندہ فیلڈ کی جاب سرچ کر رہا ہے نا, فرسٹلی اس کو LinkedIn کی پروفائل اس کی 1 نمبر بنانی چاہیے. دوسرا, اگر کوئی سرٹیفکیشن میرے خیال سے ریکوائرڈ ہے کسی خاص جگہ پہ, اس کو وہ سرٹیفکیشن بھی کر لینی چاہیے. ایک اور چیز, باقی باتیں رہ جائیں گی, مائنڈ میں آگئی ایک چیز بتائیے گا, یو کے میں اگر کوئی بندہ پاکستان انڈیا سے انجینئرنگ کر کے, اس کو یو کے کی کوئی انجینئرنگ کونسل سے کوئی رجسٹر سرٹیفکیشن کوئی اس طرح کی چیز چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اگر میں اپنے ایکسپیرینس پہ بات کروں یا کچھ میرے گروپ آف فرینڈز ہیں جو ان کی بیس پہ, آئی ہیو نیور ہرڈ سچ اینی تھنگ کہ آپ ونس یو آر انجینئر فرام پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش, سری لنکا, اینویئر, یو ڈونٹ نیڈ ٹو پروو یور ایجوکیشن. یس, دیر از اے پروسیس جس کے تھرو آپ کو ایکویلنسی سے گزرنا پڑتا ہے, بٹ دیٹ از ناٹ دا ریکوائرمنٹ آف یور امپلائر, بٹ دیٹ از دا ریکوائرمنٹ آف ہوم آفس. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب بات کو وہیں سے آگے کنٹینیو کریں. شور. اچھا ٹھیک ہے. سو یہ کچھ جاب سرچ انجنز ہیں. جب آپ نے اس کے اوپر اپنی سب پروفائلز بنا لیں اور سب پروفائلز کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر CVs اپلوڈ کر دیں, پلیز میک شیور کہ آپ جو اپنی ڈگری ہے, آپ کی جو ایجوکیشن ہے اور آپ کا جو ایکسپیرینس ہے, اور اگر ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ اسی سے ریلیونٹ جاب میں اپلائی کریں. آپ ارریلیونسی کی طرف مت جائیں. تو اس میں آپ اگر آپ ارریلیونسی میں گئے تو اٹ جسٹ اے فس, یو ول بی اینڈنگ گیٹنگ نتھنگ. اچھا, ایک اور چیز ہے, ارریلیونٹ جاب میرے خیال سے اس ٹائم کرنی چاہیے. فار ایگزامپل, آئی ایم ڈوئنگ نتھنگ اینڈ آئی ایم اپلائنگ آن ڈفرنٹ جابس, اور میرے پاس ٹائم ہے کہ میں ایٹ لیسٹ 10 to 15 to 20 جابس میں ایوری ڈے آئی ایم اپلائنگ. مجھے نوٹیفکیشنز آ رہے ہیں اور میں جو ہے نا اپلائی بھی کر رہا ہوں, بٹ کیونکہ آئی ایم ڈوئنگ نتھنگ تو میرے پاس کچھ ٹائم ہے, میں 2-4-5 گھنٹے آئی کین ڈو اٹ. بٹ اس کو فرسٹ پریورٹی نہیں بنانا. فرسٹ پریورٹی یہی بنانا کہ یار پہلے میں نے اپلائی کرنا ہے, اپنی جابس, اپنی الرٹ سرچ کرنی ہے, میں اپنے LinkedIn پہ میں نے ایکٹیو رہنا ہے, میں نے دیکھنا ہے کون سی کمپنی کیا کیا کر